اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو ضرور آئیں گے۔ اس ویڈیو میں جو قصہ جو باتیں میں نے بتائی ہیں نا، وہ سننے کے بعد آپ کے دل اور دماغ کو ایسا زور کا دھکا لگے گا، یاد رکھنا آپ کا دل اور دماغ پوری طرح سے ہل جائے گا۔ آپ سبھی سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اتنا زیادہ شیئر کریں کہ یہ ویڈیو جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اتنا زیادہ لوگوں تک پہنچے، ٹھیک ہے؟ چلیے، السلام علیکم، آپ سب لوگ کیسے ہو؟ کمنٹ میں مجھے ضرور بتانا۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں کیونکہ کافی 2-3 ہفتوں سے میری ویڈیوز نہیں آ رہی تھی آپ تک کیا چینل پہ اپلوڈ ہی نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ کسی وجہ سے میں بہت بیزی ہو گیا تھا، اس لیے ویڈیو بنانے کا بالکل ٹائم نہیں تھا میرے پاس، میں فرصت ہی نہیں تھی بالکل بھی، اس لیے شارٹس ویڈیو بھی نہیں، لانگ ویڈیوز بھی نہیں، کوئی ویڈیوز نہیں آ رہی تھی۔ انشاءاللہ اس کے بعد سے ریگولرلی ہر ہفتے یعنی ہر سنڈے آپ کو ویڈیو ملا کریں گے انشاءاللہ، اور شارٹ ویڈیوز بھی اپلوڈ ہوا کریں گے چینل پہ انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ چلیے چلتے ہیں ہم سیدھے ٹاپک کی طرف۔ میں کسی کام سے بنگلور گیا ہوا تھا۔ جب بنگلور گیا ہوا تھا تو میں ایک ایسی فیملی سے ملا، کیا بتاؤں، وہ فیملی کو ملنے کے بعد یعنی وہ فیملی سے ملنے کے بعد میرا اس فیملی کو دیکھنے کا نظریہ ہی بدل گیا پوری طرح سے۔ وہ نظریہ کیسے بدلا یہ سنو گے تو آپ بھی دنگ رہ جاؤ گے، شاک ہو جاؤ گے آپ۔ یاد رکھنا، اب یہاں سے باتوں کو ذرا دھیان سے سننا۔ جب میں وہ فیملی سے ملا نا تو وہ فیملی میں نے کہ 2 میاں بیوی اور ان کے 2 بچے اور دونوں بیٹے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ان کے ساتھ میں ان کے ماں باپ یعنی کہ شوہر کے ماں باپ، ایک سمپل سی چھوٹی سی فیملی ایک گھر میں رہا کرتی تھی۔ تو جب ایک جو بڑا بیٹا ہے نا وہ تقریباً 12 سال کا ہے اس کی ایج، اور چھوٹے بیٹے کی جو عمر ہے نا وہ 8 سال کی ہے۔ لیکن جب میں ان بچوں سے ملا ان کے گھر پہ تو ہاں عمر تو ان کی 12 سال کی ہے، دکھنے میں بھی لگ رہے ہیں لمبے اونچے ہیں، خوبصورت ہیں، جسمانی طور پہ بالکل فٹ ہیں، کوئی پرابلم نہیں، لیکن دماغی طور پہ کمزور ہے۔ ڈاکٹر نے میں نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے کیا نہیں ہے، ان کے ابا سے پوچھا، لڑکے کے جو 12 سال کا لڑکا تھا اس کے باپ سے میں نے پوچھا، تو وہ لڑکے کے باپ نے مجھے بتایا کہ حضرت جو ہے یہ میرے بیٹے کی عمر نیچرلی تو 12 سال ہے، لیکن اس کا جو دماغ سمجھ سکتا ہے، جو سوچ سکتا ہے، یعنی کہ جو دماغ کی جو عمر ہے اس وقت وہ 2 سے 2.5 سال کے بچے کی جتنی عمر ہے، بس اس سے زیادہ نہیں۔ سنتے ہی مجھے شوق لگ گیا۔ اور پھر دوسرا جو بیٹا تھا وہ 8 سال کی عمر کا تھا۔ میں نے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ مولانا اس کی عمر جو ہے 8 سال تو ہے دکھنے میں، لیکن اس کا بھی جو دماغ ہے وہ 8 سے 1 سال یعنی کہ 8 مہینے، ایسا نہیں 8 سال سے 8 مہینے سے 1 سال کی عمر کا جو بیچ کا بچہ ہوتا ہے نا، جیسے 9-10 مہینے کہہ لو یا 11-12 مہینے کہہ لو، اتنا اس کا دماغ کام کرتا ہے۔ یعنی کہ کوئی 8 مہینے سے لے کر 1 سال کا جو بچہ ہوتا ہے اس کے بیچ کا اس کا دماغ ہے۔ اس سے زیادہ یہ سمجھ بھی نہیں سکتا نہ سوچ سکتا، بس اتنا اس کا دماغ کام کرتا ہے۔ یہ ڈاکٹر نے ہمیں بتایا ہے، لڑکے کے باپ نے مجھے بتایا۔ جیسا میں نے یہ سنا تو مجھے اچھا خاصا جھٹکا لگا، تو میں نے پوچھا کہ پھر یہ کس طرح ہینڈل کرتے ہیں آپ بچوں کو؟ تو انہوں نے بہت ساری باتیں بتائی مجھے، لیکن ان میں سے میں آپ کو کچھ باتیں بتا دیتا ہوں، دھیان سے سننا میری باتوں کو آپ۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ جب انہوں نے بتایا کیا یار، میں سامنے تھا، یہ میرے سامنے کی بات ہے، چھوڑو انہوں نے بتایا ہوتا تو الگ بات ہوتی ہے، میرے سامنے کی بات ہے، لیکن بڑے بیٹے کی عمر 12 سال ہے، اس کا دماغ جو ہے وہ 2-2.5 سال کے جتنا کام تو کرتا ہے، لیکن میرے حساب سے مجھے لگتا نہیں کہ اس کا دماغ جو ہے وہ 2-2.5 سال کا ہوگا، کیونکہ نہ وہ ٹھیک طرح سے چل پا رہا ہے، نہ وہ ٹھیک طرح سے سیدھی طرح سے بیٹھ سکتا ہے، نہ صحیح طرح سے کھانا کھا سکتا ہے، نہ صحیح طرح سے پانی کچھ جو بھی ہو پینے کی چیز پی سکتا ہے، کیونکہ 2-2.5 سال کا بچہ جو ہوتا ہے وہ بات بولتا بھی ہے تھوڑا بہت، اور کوئی تو اچھا خاصا بول لیتے ہیں اور اچھا خاصا چلتے ہیں بیٹھتے ہیں، لیکن یہ بچے نہ چل سکتے نہ بول ہی نہیں سکتے کوئی الفاظ، جیسا کہ کوئی کہہ دو ابا، یہ ابا 10 بار آپ اسے بولو گے تب جا کر وہ 1 مرتبہ بولے گا۔ اور اتنا ہی نہیں، چھوٹا بیٹا جو ہے وہ تو کیا بتاؤں، وہ تو ایسے ہی بستر پہ لیٹ کے ہی رہتا ہے بس، لیکن سیدھی سی بات ہے چلنا پھرنا تو اب 8 مہینے کا بچہ 9 مہینے کا بچہ بہت مشکل ہے، یعنی بہت کم بچے ہوتے ہیں جو چل سکتے ہیں 9 مہینے میں 1 سال میں بچے چلنا شروع کرتے ہیں، کافی حد تک کم بچے ہوتے ہیں،
اسی طرح سے وہ چلنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو گر جاتا ہے نیچے بہت زیادہ. چلو اس کا تو ٹھیک ہے, سمجھ میں آتا ہے, لیکن بڑے بچے کا جو دماغ 2.5 سال کا ہے وہ بھی نہ ٹھیک طرح سے چل سکتا ہے نہ کچھ بھی کر سکتا ہے. ایسے ہی بیٹھے بیٹھے یا ایسے ہی کھڑے کھڑے پیشاب کر لیتے ہیں, ایسے ہی بیٹھے بیٹھے یا ایسے ہی کھڑے کھڑے پیخانہ کر لیتے ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. دونوں بچوں کی بات کر رہا ہوں میں یہاں پہ. نہ انہیں پتہ ہوتا کہ میں پیشاب ہو رہا ہے نہ پیخانہ, کچھ بھی نہیں پتہ, اپنی ہوش ہی نہیں ہوتی ہے انہیں. اتنی بری ان کی حالت ہے. کیا بتاؤں میں آپ کو. میں نے جب بچے سے ملا ہو تو میرے ساتھ میرے ایک دوست تھے, وہ مجھے بتانے لگے کہ حضرت یہ بچے کے پیشانی پہ, ناک پہ, ٹوڈی پہ, ہونٹوں کے پاس زخم ہیں بچے کے. جیسے انہوں نے بتایا تو میں نے سوچا کہ بچوں کو کسی وجہ سے, شرارت کرنے کی وجہ سے بچوں کو جو ہے ماں باپ نے ان کے مارا ہوگا یا ڈانٹا ہوگا. چھوٹی موٹی شرارت کرتے بچے ماں باپ مارتے ہیں نا تھوڑا بہت, ایسا کچھ کیا ہوگا. تو میں نے کہا کہ بھائی چھوڑ دو, ایسا کچھ ہوا ہوگا, شرارت کی وجہ سے ڈانٹ واٹ پڑی ہوں گی, مار وار پڑی ہوں گی. تو میرے دوست نے کہا نہیں حضرت, یہ مار کا نہیں, بہت گہرے گہرے زخم ہیں یہ. تو میں نے اس لڑکے کے ماں باپ سے پوچھا یہ کیا زخم ہے بچے کے, آپ کے بدن پہ, سر پہ ہیں, ناک پہ ہیں, یہ کیا زخم, کس طرح کے زخم. تو وہ بتانے لگے کہ میرا بچہ چلنے کی کوشش کرتا ہے اور چلتے چلتے نیچے زمین پہ گر جاتا ہے. کئی مرتبہ گرتا ہے, کئی مرتبہ تو ایسی چوٹ لگتی ہے جس میں سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے. کئی مرتبہ تو ایسی چوٹ لگتی ہے کیا بتاؤں. اور ان کا جو باپ تھا وہ گھر کے باہر ایک چھوٹا سا دکان لگایا ہوا تھا اس نے, کمپیوٹر کا, جس میں کہہ لو پرنٹنگ نکالنا, زیروکس کرنا, کچھ پاسپورٹ کے کام کرنا, یا ووٹنگ کارڈ, آئی ڈی کارڈ, ایسے کچھ بنانا, یا ان کا کچھ کام کرتا تھا بس وہ. تو اس کی ماں بتا رہی تھی ایک دن ہوا یوں کہ میں اندر تھی تو بڑا جو بیٹا ہے یہ اپنے ابا کے پاس جانے کے لیے گھر سے باہر جا رہا تھا. تو ہمارے گھر کے جو ہے 3-4 سیڑھیاں ہیں بس, وہ ان سے اتر کے کوشش کر کے جانے والا تھا آگے. وہ دھیرے دھیرے سیڑھیوں کو پکڑ کے بڑی مشکل سے اتر رہا تھا, لیکن اس کے دوسری سیڑھی سے پیر پھسل گیا اور نیچے جو گرا, ٹوڈی کو جو مار لگا اس کے, اور نکیلا پتھر تھا وہاں پہ آس پاس. اب بچے کھیلتے کھیلتے کوئی پھینک کے گئے ہوں گے, ہم تو صاف رکھتے ہیں, اب بچوں کو تو منع نہیں, بول نہیں سکتے نا مت کھیلو یہاں پہ بول کے, پھینک کے گئے ہوں گے. اب اس کی قسمت میں کیا لکھا تھا کیا نہیں پتہ نہیں. جیسے ہی زمین پہ سر ٹکرایا وہ پتھر سے, اس کا پیشانی پہ اچھی خاصی زخم لگ گئے اس کے, وہ پتھر کے لگنے کی وجہ سے, نکیلا پتھر, اور آنکھ کے پاس بھی اچھا خاصا زخم ہو گیا. اور فوراً وہ ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے. جب وہ ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ اگر تھوڑا بھی زخم نیچے لگتا ہے اور گہرا ہوتا نا تو اس بچے کی آنکھ پوری طرح سے ڈیمیج ہو جاتی, پوری طرح سے ختم ہو جاتی ہے اس بچے کی آنکھ. پھر فوراً ڈاکٹر نے ٹریٹمنٹ کیا, پھر ہم بچے کو واپس لے کر آئے. اور یہ سننے کے بعد میری بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. کیا بتاؤں میں آپ کو, کیا بیتی ہوں گی اس وقت اس ماں اور اس باپ پر کہ اپنے بچے کی اس طرح کی حالت دیکھ کر. اور ایک بات بتاتی ہے اس کی ماں, مجھے یہ بتاتی ہے کہ میں ایک روم میں کچھ کام کر رہی تھی, میرا بڑا بیٹا چلتے کسی طرح سے کچن میں چلا گیا. میں نے گیس پہ چائے رکھی ہوئی تھی, چائے ابل رہی تھی, چائے بن رہی تھی, تو بچہ گیا جا کے چائے کی جو چائے کا برتن ہوتا ہے اس نے اسے کھینچ دیا. جیسے اس نے اسے کھینچا وہ ابلتی ہوئی گرم گرم چائے میرے بچے کی بدن پہ گر گئی. اتنا زور سے چیخا کہ کیا بتاؤں, دل دہل گیا میرا پوری طرح سے. یہ اس کی ماں بتا رہی, اور بتاتے بتاتے بیچاری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے رونا شروع کر دیا. اتنا رویا حضرت میرا بچہ اس دن, اتنا تڑپا, اتنا بلبلایا کہ کیا بتاؤں میں. ایسا جل گیا تھا اس کا بدن کہ اندازہ نہیں ہے آپ کو. اور میرے دوست نے مجھے یہ بھی بتایا جو میرے ساتھ آیا ہوا تھا, تو اس بچے کے بدن پہ جلنے کے داغ دھبے جو نشان ہوتے نا وہ تھے. ایسا نہیں کہ اس کی ماں جھوٹ بول رہی تھی. تو یہ سوچ کے دیکھو کیا بیتی ہوں گی اس ماں پر, کیا بیتی ہوں گی اس باپ پر, کہ جب بھی اپنے بچوں کا ایسا حال دیکھتے ہوں گے کیسے برداشت کرتے ہوں گے وہ. کبھی سوچا آپ نے؟ ذرا سوچ کے دیکھو. آپ جو ہے اگر تھوڑی بھی تکلیف ہوتی ہے نا, ہم لوگ کیا کرتے ہیں, کیوں ہو رہی ہے ہمیں تکلیف, ہمیں ملے تھا کیا تکلیف ہونے کے لیے, ہمیں پریشان آنا تھا کیا, ہم ہی ہیں کیا. ہزار اپنے آپ کو تانے دیتے ہیں, اپنے آپ کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں, اپنے آپ کو تو چھوڑو اللہ کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں, اپنی قسمت کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں. سوچ کے دیکھو جو بھی آپ یہ کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں آپ. ہاں, میں نے پوچھا ان کو کہ
آپ نے بچوں کا آپریشن کروایا ہے یا نہیں؟ تو اس کے شوہر نے بتایا کہ نہیں حضرت ہم نے نہیں کروایا ہے ابھی۔ تو میں نے پوچھا کہ آگے اگر بڑی ہمت ہو ہی نہیں رہی تھی میرے اندر یہ پوچھنے کی، تو میں نے یہ پوچھا کہ آگے بچے کیسے ہوں گے، اتنا ہی بس میں نے پوچھا۔ جیسے اتنا میں نے پوچھا کہ اس کا شوہر اور اس کی بیوی کہنے لگے حضرت آگے اگر میرے اور کئی بچے ایسے ہوتے ہیں تو بھی مجھے کوئی دقت نہیں ہے۔ جیسے ہی میں نے سنا نا، میرے منہ کیا بولوں، شوق کے مارے کھلا ہی رہ گا میرا منہ، کیونکہ دو کا حال برداشت نہیں ہو رہا، میرے لیے خود برداشت نہیں ہو رہا۔ وہ ماں باپ یہ بول رہے ہیں کہ اور بچے ایسے ہوں گے تو کوئی دقت نہیں ہے ہمیں۔ دیکھو ماں باپ کا پیار الگ ہے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ کیوں بھائی ایسے کیوں بول رہے ہیں؟ میں نے پوچھا تو انہوں نے بولا کہ یہ دنیا جو ہے نا، یہ امتحان دینے کی جگہ ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا ایسے امتحان لے رہا ہے، ہم صبر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا، اولاد کے ذریعے میں تمہارا امتحان لوں گا، اولاد کو فرما بردار بنا کر بھی لوں گا، نافرمان بنا کر بھی لوں گا، اولاد کو کمزور بنا کر بھی لوں گا امتحان، اور اللہ صحت مند اولاد دے کر بھی امتحان لوں گا، اللہ کہتے ہیں۔ اور مال کے ذریعے مال دے کر بھی لوں گا، اور مال چھین کر بھی، یعنی مال واپس لے کر، یعنی جو مال دیا ہے وہ واپس مال آپ سے لے کر بھی، یعنی مال بنا دیے بھی امتحان لوں گا۔ کبھی کبھی تو مال دینے کے بعد اس مال کو واپس لے کر بھی امتحان میں تمہارا لوں گا۔ تو جیسے میں نے سنا نا، میں کہنے لگا واہ کتنی ہمت ہوگی ان کے اندر۔ ہر ایسے بچے ہوتے ہوئے ابھی بھی ان کا ایمان اتنا مضبوط ہے، تو کیا بتاؤں میں آپ کو۔ وہ کہنے لگے کہ ہم اس امتحان میں پاس ہونے کے لیے حضرت صبر کریں گے، اور اللہ سے ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ نے ہمیں ایسی اولاد کیوں دی، یہ کبھی نہیں بولتے ہم اللہ سے بس صبر مانگتے ہیں اور اپنے اولاد کی سلامتی کی دعا مانگتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا نعم و بدل، یعنی کہ اس کا بدلہ ہمیں آخرت میں بہترین سے بہترین عطا کرے گا۔ دنیا میں تو ہمیں آزما رہا ہے، وہ آزمائش میں ڈال رہا ہے اولاد کے ذریعے، لیکن اس کا بدلہ جو ہمیں آخرت میں ملے گا وہ بہت زیادہ اور بہت بہترین ہوگا انشاءاللہ۔ ہمیں یہ اللہ پر یقین ہے، اللہ سے ہمیں یہ امید ہے کہ اللہ ہمارے لیے جو بھی سوچا ہوگا، اللہ نے ہمارے لیے جو بھی کریں گے اللہ ہمارے لیے وہ بہتر نہیں بہترین کریں گے۔ میرے دماغ میں اس وقت ایک بات آئی، کیا اتنا مضبوط ایمان ہمارا ہے؟ ارے میرا خود کی بات کر رہا ہوں یار، آپ کا چھوڑ دو۔ میں یہ سوچنے لگا کہ میرا ایمان کیا اتنا مضبوط ہے؟ اگر ہمیں تھوڑا درد ہوتا ہے نا تو کیا کہتے ہیں ہم لوگ، کیا یار یہ درد ہمیں ہونا تھا کیا، مجھے ہونا تھا کیا؟ اگر کوئی پریشانی آتی تو کیا کہتے ہیں، یہ پریشانی کو میں ہی ملا تھا کیا؟ اگر تھوڑی ہمیں تکلیف پہنچتی تو کیا کہتے ہیں، کیا اللہ بھی مجھے ہی تکلیف دینا چاہتا ہے کیا؟ اگر کوئی غم ہمیں ہوتا ہے، غم ہمیں پہنچتا تو کیا کہتے ہیں ہم لوگ، کیا یار بس اللہ نے ہمیں غم کھلا اور کیا دیا؟ بس صرف اللہ سے شکایت ہے، صرف اللہ کو کوسنا۔ اور یہاں پر میں نے جو قصے بتایا نا، 2-3 آپ کو یاد رکھنا، یہ بہت چھوٹے ہیں۔ اس کی ماں نے مجھے ان بچوں کے بارے میں ایسی باتیں بتائیں، ایسے قصے سنائے۔ اگر مجھے سنانے لگ جاؤں تو ویڈیو تو لمبی ہوگی، الگ بات ہے، لیکن میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے بھائی کہ میں وہ سنا سکوں ساری چیزیں، اتنی مشکل ہیں وہ سنانا، وہ الفاظ ہی میری زبان سے ادا نہیں ہوں گے، یاد رکھنا۔ تو تھوڑی بات کے لیے ہم اپنے آپ کو کوستے ہیں، تھوڑی بات کے لیے خدا کو کوستے ہیں۔ کیا ہے، کیا اتنا کمزور ہے ہمارا ایمان کہ کچھ بھی تکلیف پہنچتی تو فوراً اللہ کو بول دو؟ کیا ہم برداشت نہیں کر سکتے؟ اتنا کمزور کیوں ہے ہمارا ایمان؟ تھوڑی مصیبت آتی ہے تو کیوں ہار مان جاتے ہیں ہم؟ کیوں نہیں سمجھتے کہ آزمائش ہے، یہ دارالامتحان ہے، یہ جگہ امتحان دینے کی جگہ ہے، یہاں پہ صحیح امتحان دیں گے، صبر کریں گے تو ہی تو اس کا رزلٹ اچھا ملے گا ہمیں آخرت میں دیکھنے کے لیے۔ تھوڑی تکلیف آتی ہے اللہ کو کوسنے لگ جاتے ہیں، تھوڑا غم آتا ہے تو اپنی قسمت کو کوسنے لگ جاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم زندہ ہی کیوں ہے، اللہ ہم مار کیوں نہیں دیتا، یہ مصیبت دینے سے اللہ ہمیں مار ہی دے، ایسی مصیبت کسی دشمن کو بھی نہ آئے جو ہمیں آئی ہے۔ کیا مطلب آپ کا یہ بولنے کا؟ جو صحابہ کرام تھے کتنی تکلیفیں برداشت کی تھی انہوں نے، کیا ان کا ایمان کبھی ڈگمگایا؟ ہاں، کبھی ان کا ایمان کمزور ہوا؟ نہیں ہوا نا۔ اچھا چھوڑو صحابہ، یہ ماں باپ بچے کے 12 سال سے وہ بچے کو پال رہے ہیں، وہ اور 8 سال سے وہ بچے کو پال رہے ہیں۔ کیا بولوں، جب بچہ اس کی ماں بتا رہی تھی، بچہ وہ بڑا بیٹا ہے 12 سال کا، کھانا نہیں کھا سکتا، کھانا کھانے کے لیے جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو کھانا نیچے گر جاتا ہے، پانی پینے کے لیے جب منہ تک لے کے جاتا ہے، ہوٹل تک گلاس کو لے کے جاتا ہے تو پانی آدھے سے زیادہ نیچے گر جاتا ہے، بس تھوڑا اس کے منہ میں جاتا ہے۔
پھر اس کی ماں کو پانی پلانا پڑتا ہے، اس کی ماں کو کھلانا پڑتا ہے۔ یہاں پہ ہوائیں بہت تیز چل رہی ہیں، اگر بیک گراؤنڈ میں تھوڑی نوائز آ رہی ہے تو معافی چاہتا ہوں آپ سے۔ تو سوچ کے دیکھو، جو ماں کھانا کھلا 12 سال کے بچے کو کھانا کھلا رہی ہے، 12 سال کے بچے کو پانی پلا رہی ہے، اس کا 12 سال کا بیٹا صحیح طرح سے چل نہیں سکتا، گر جاتا ہے بار بار۔ اس کا 12 سال کا بیٹا بیٹھ نہیں سکتا ڈھنگ سے، وہ بھی گر جاتا ہے بار بار۔ اس کا 12 سال کا بیٹا بول نہیں سکتا، 10 بار بلوانا پڑتا ہے۔ اس کے 12 سال کے بیٹے کو سمجھ ہی نہیں ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ کیا بولوں اسی ماں کو میں؟ کتنی ہمت ہوگی ایسے ماں باپ کے اندر جو کیسے برداشت کر رہے ہوں گے؟ ایک بچہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن دونوں بچے ہیں، لیکن دونوں کے دونوں بھی ایسی حالت میں۔ ایک بچہ تو تھوڑا بہت چل پھرنے کے لائق ہے، دوسرا بچہ تو کچھ بھی لائق نہیں ہے۔ سوچو کیا بیتتی۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے پوچھا کہ یہ جو تکلیف ہو رہی ہے آپ کے بچوں کو، اس سے آپ کو کیسے محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ مطلب کیسے برداشت کرتے ہیں آپ یہ سب؟ ہوتی ہمت آپ کی برداشت کرنے کے لیے؟ تو انہوں نے بتایا مجھے، حضرت جو ہمارا دل ہے نا، وہ بار بار ٹوٹتا ہے، ٹوٹ کے بار بار ہمارے دل کے ٹکڑے ہوتے ہیں، 12 سال سے ہو ہی رہے، لیکن پھر بھی ہم ہمت نہیں ہار رہے۔ کیوں نہیں ہار رہے؟ اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے، ہمیں اللہ پر اتنا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کچھ بھی کرے، ہمارا برا نہیں، ہمارا اچھا ہی ہمارے لیے کریں گے اللہ تعالیٰ۔ جو کچھ بھی ہمارے لیے سوچے ہوں گے اللہ نے، وہ ہمارے لیے اچھا ہی سوچا ہوگا۔ جو کچھ بھی کرنے والے ہیں ہمارے لیے آگے، وہ ہمارے لیے آگے اللہ تعالیٰ اچھا ہی کریں گے۔ اس لیے ہم صبر کریں گے تاکہ آخرت میں اس صبر کا صلہ، اس صبر کا اچھے سے اچھا ہمیں بدلہ مل سکے۔ کیسا ایمان ہے ان کا؟ تو ہمیں کیا چاہیے؟ اس سے کیا سبق ملتا ہے معلوم آپ کو؟ یاد رکھو، اپنی ایمان کو مضبوط رکھو، چھوٹی چھوٹی بات سے ڈرنا مت، اور چھوٹی چھوٹی بات سے سنانا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو اللہ کو سنانا مت۔ ارے یہ ہو گیا، ایسا کیوں کیا اللہ نے، یہ ہو گیا، ایسا کیوں کیا اللہ۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو جو ہے نا، یہ چھوٹی باتوں کو لے کر اللہ کو سنانا مت، اور اپنی قسمت کو بار بار کوسنا مت۔ بھروسہ رکھو اللہ پر، اللہ تمہارے لیے جو بھی کرتے ہیں نا وہ اچھا ہی کرتے ہیں، کیونکہ اللہ سے بڑھ کر نہ تمہیں کوئی سمجھنے والا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر نہ کوئی تمہارے لیے اچھا سوچ سکتا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر نہ تمہیں کوئی تمہارے صبر کا پھل دے سکتا ہے۔ اس لیے صبر کرو، اور اللہ سے جو بھی مانگنا ہے نا وہ اللہ سے مانگو۔ ارے اللہ نے ہر چیز سلامت دی ہے آپ کو، آنکھ سلامت دیے، ہونٹ سلامت دیے، دانت سلامت دیے، دانت سلامت دیے، زبان سلامت دیے، بول سکتے ہو آپ، کھا سکتے ہو آپ، ناک کے ذریعے سونگھ سکتے ہو، سلامت دی، سر سلامت دیا، دماغ سب سے بڑی چیز وہ اچھی دی آپ کو، آنکھیں اچھی دی جو دیکھ سکتا ہے، ہاتھ پیر اچھے دیے جو ہاتھ کام کرنے کے کام آتے ہیں، پیر چلنے کے کام آتے ہیں۔ یار جس کے پاس جو نعمت نہیں ہے نا، اس نعمت کی قدر اس سے پوچھو کہ کیا ہوتا ہے۔ جو بچوں کا دماغ صحیح طرح سے کام نہیں کر پا رہا، اس کے ماں باپ سے پوچھو ان پر کیا بیتتی ہوگی۔ جس کی آنکھ نہیں ہے اس سے پوچھو اس آنکھ کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ جو بول نہیں سکتا اس سے پوچھو بولنے کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ یاد رکھنا، اللہ نے ہر چیز، ناشکری مت کرو اللہ کی، کبھی ناشکری مت کرو۔ تھوڑی تکلیف آتی ہے تو احسان فراموش مت بن جاؤ، مت کرو کہ اللہ نے ہمیں کیا دیا، اللہ ہمیں دینے کے بعد بھی تکلیف دے رہا ہے، نہیں، شکر ادا کرو۔ جیسے وہ ماں باپ کہتے ہیں نا بچے کے، بار بار کہہ رہے ہیں ہمیں شکر ہے اللہ کا، اللہ نے ہمیں اچھے بچے دیے، شکر ہے اللہ کا، اللہ نے ہمیں پیارے بچے۔ یار یہ سنتے سنتے کیا بتاؤں میں آپ کو، میرا دل ایسے دھکے کھا رہا تھا دل میرا، اور ایسے میرے دل اور دماغ کو دھکے لگ رہے تھے، تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہاں پہ بارش شروع ہو گئی ہے، پھر بھی میں ویڈیو تو بنا رہا ہوں، بس دیکھتے رہیے آپ۔ تو میری بات مانیے، اپنے ایمان کو جو ہے نا کسی حالت میں کمزور ہونے مت دیجیے، مضبوط رکھیے اپنے ایمان کو انشاءاللہ۔ آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک اگلے ہفتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔